بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان اسد مرزا یوٹیوب چینل عالمی حلقہ دانش میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم اور آپ لوگوں کے تعاون کے سبب تواتر کے ساتھ اپنے بین الاقوامی مشاعروں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ ہمارے پروگراموں کے ناظرین میں مسلسل اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی حلقہ دانش ایک فعال اور معیاری چینل ہے۔ آج ہم اپنے چوتھے بین الاقوامی مشاعرے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس مشاعرے میں دنیا کے 6-7 ممالک کے شعراء شرکت فرما رہے ہیں۔ اس کی نظامت کے فرائض سابق شعلہ بیاں مقرر اور ریڈیو پاکستان کراچی کے معروف کمپیئر محمد اشفاق بدایونی ادا کر رہے ہیں، اور اس مشاعرے کی صدارت کہنہ مرد شاعر جناب قمر حیدر قمر صاحب فرما رہے ہیں۔ معزز ناظرین، اس سے قبل کہ ہم اپنے مشاعرے کا آغاز کریں، آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ یوٹیوب چینل عالمی حلقہ دانش کے دیگر پروگرام بھی دیکھ سکیں۔ تو آئیے ملاحظہ فرمائیے ہمارا چوتھا بین الاقوامی مشاعرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس نے ہمیں خلق کیا اور جس کے قبضہ قدرت میں میری جان اور مال ہے اور جس کی جانب ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد تمام تر درود و سلام اس ذات مقدسہ پر کہ جن پر میرے ماں باپ بھی قربان اور جن پر اللہ اور اس کے ملائکہ بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ناظرین محترم، اپنی محبتوں کے تمام پھول آپ کے دامن میں ڈالتے ہوئے محمد اشفاق بدایونی کی آواز آپ کی سماعتوں تک رسائی چاہتے ہوئے سلام عرض کرتی ہے۔ ناظرین محترم، ہوا ایسی چل پڑی ہے اس وبائی مرض کے دوران کہ جس نے کتاب حیات کے ہر ورق سے حروف کی چمک چھین لی ہے، لفظوں کی چاشنی ختم کر دی ہے، جملوں کا باقپن لوٹ لیا ہے، مضامین کا رنگ بدل ڈالا ہے، کتاب کی درخشندگی ختم کر دی ہے، کتب خانے ویران ہو گئے ہیں، شاعر اور سامع میں فاصلے بڑھا دیے ہیں، مشاعرے زمین سے اٹھ کر فضا میں چلے گئے ہیں۔ زمین پر مشاعرے بڑی دھوم سے ہوا کرتے تھے، اب صرف زوم پر ہوا کرتے ہیں۔ شاعر تنہا پڑھتا ہے، سامع تنہا داد دیتا ہے۔ دوریوں کی انہی تنابوں کو کھینچ کر ایک مرکز پر لانے کے لیے، دوریوں کو ختم کرنے کے لیے، ان فاصلوں کو کم سے کم کرنے کے لیے عالمی حلقہ دانش کی جہد مسلسل کا ثمر ہمارا چوتھا سہ-ماہی بین الاقوامی مشاعرہ ہمارے یوٹیوب چینل عالمی حلقہ دانش پر پیش خدمت ہے۔ ہمارے اس مشاعرے میں دنیا کے 6-7 ممالک کے شعراء اکرام شرکت فرما رہے ہیں، اور آج کے اس مشاعرے کی صدارت جناب قمر حیدر قمر، جو پاکستان کے ایک معروف شاعر ہیں، بہت ہی منفرد لب و لہجے میں شعر کہتے ہیں۔ 2 بہت ہی خوبصورت شعری مجموعے چراغ سا وہ آدمی اور ہوا پہ دستخط کے خالق ہیں، آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں صدر مشاعرہ سے مشاعرے کی کارروائی آگے بڑھانے کی اجازت طلب کروں، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنے آج کے اس مشاعرے میں شریک شعراء سے آپ کا تصویری تعارف کرا دوں۔ تو سب سے پہلے اس مشاعرے کے معاون اور آرگنائزر اور یوٹیوب چینل کے اناؤنسر ہمارے میزبان شاعر جناب اسد مرزا، کراچی، پاکستان، محترمہ ریحانہ روحی، کراچی، پاکستان،
جناب میم شین کامل، کراچی پاکستان، جناب شیخ اسماعیل عظیم، کراچی پاکستان، جناب اطہر عباسی، جدہ سعودی عرب، محترمہ افروز رضوی، کراچی پاکستان، جناب فیاض قرشی، لاہور پاکستان، جناب فاضل جمیلی، کراچی پاکستان، جناب مہتاب قدر، جدہ سعودی عرب، جناب اقبال صدف، کراچی پاکستان، جناب عادل امیر پیرزادہ، کراچی پاکستان، جناب کامران زبیر کامی، برطانیہ، جناب جمیل احسن، سویڈن، محترمہ شہناز شازی، ممبئی انڈیا، جناب عارف امام، ہیوسٹن امریکہ، اور جناب سید قمر حیدر قمر، کراچی پاکستان۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا ہمارے آج کے مشاعرے کے شریک شعراء کا تعارف۔ ان شعراء کو آپ آج کے مشاعرے میں سن پائیں گے اور اپنی داد سے ان کو نوازتے رہیے۔ اب میں صدر مشاعرہ جناب قمر حیدر قمر کی اجازت سے مشاعرے کی کارروائی کو آگے بڑھاتا ہوں اور ابتداً احمد فراز کا سہارا لیتے ہوئے ان کا ایک شعر کہ کروں نہ یاد مگر کس طرح بھلاؤں اسے، غزل بہانہ کروں اور گنگناؤں اسے۔ تو غزل بہانہ کرتے ہوئے میں دعوت کلام دے رہا ہوں معروف شاعر، حلقہ دانش کے اناؤنسر اور اس چوتھے بین الاقوامی سماحی مشاعرے کے معاون جناب اسد مرزا کو کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ اسد مرزا کہتے ہیں کہ انسان کی فقط اتنی کہانی ہے زمیں پر، اوپر ہے اگر آج تو کل خاک کے نیچے۔ جناب اسد مرزا۔ ناظرین، میں اپنی ایک غزل آپ کی سماعتوں کی نذر کرتا ہوں۔ ایک شام میرے ساتھ گزارو تو بہت خوب، ایک شام میرے ساتھ گزارو تو بہت خوب، کچھ بوجھ میرے دل سے اتارو تو بہت خوب۔ قسمت کی لکیریں تو مخالف ہیں میری جاں، قسمت کی لکیریں تو مخالف ہیں میری جاں، تم ہی میری تقدیر سنوارو تو بہت خوب۔ ہے سنگ زنی مجھ پہ زمانے کی بہت اب، ہے سنگ زنی مجھ پہ زمانے کی بہت اب، کچھ پھول اگر تم مجھے مارو تو بہت خوب۔ آنکھوں میں بسے ہیں میرے بے کیف مناظر، آنکھوں میں بسے ہیں میری بے کیف مناظر، تم عکس یہاں اپنا اتارو تو بہت خوب۔ آنکھوں میں بسے ہیں میری بے کیف مناظر، تم عکس یہاں اپنا اتارو تو بہت خوب۔ سنتے ہیں میرے کان صدائیں تو بہت سی، سنتے ہیں میرے کان صدائیں تو بہت سی، ایک روز مجھے تم بھی پکارو تو بہت خوب۔ دھڑکن ہے بہت تیز تمہارے بھی تو دل کی، دھڑکن ہے بہت تیز تمہارے بھی تو دل کی، اس دل کو اگر مجھ پہ ہی وارو تو بہت خوب۔ گھیرا ہے مجھے گہرے سمندر کے بھنور نے، گھیرا ہے مجھے گہرے سمندر کے بھنور نے، اس ڈوبتی کشتی کو ابھارو تو بہت خوب۔ جب دیر سے آنا تمہیں مرزا نہیں منظور، جب دیر سے آنا تمہیں مرزا نہیں منظور، پھر کہتے بھی ہو روپ نکھارو تو بہت خوب۔ شکریہ۔
یہ تھے اسد مرزا جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اب میں ملتمس ہوں جناب میم شین کامل سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ میم شین کامل ایک طویل عرصے تک سعودی عرب کے منطقہ شرقیہ میں ادبی محافل میں شرکت کرتے رہے، اور اب وہ اپنے وطن واپس آ چکے ہیں۔ ان کا تعلق ایک سخنور گھرانے سے ہے اور بہت خوبصورت لہجے میں شعر کہتے ہیں۔ کراچی سے ہمارے مشاعرے میں شریک جناب میم شین کامل۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ عالمی حلقہ دانش اور اس کے روح رواں محمد اشفاق بدایونی کی خواہش پر اس بین الاقوامی مشاعرے میں میم شین کامل کراچی پاکستان سے اپنی غزل پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ دل ہے اگر کتاب تو چہرہ ورق ورق، دل ہے اگر کتاب تو چہرہ ورق ورق، لکھی ہے اس پہ تلخی دنیا ورق ورق، دل ہے اگر کتاب تو ایسی بھی ایک کتاب مرتب کرو کوئی، جس میں ہو ذکر آپ کا، جس میں ہو ذکر آپ کا، میرا ورق ورق، جس میں ہو ذکر آپ کا۔ گم گشتہ ساعتوں کی تمنا فضول ہے، ماضی کی داستان کو نہ، ماضی کی داستان کو نہ دوہرا ورق ورق، دل ہے اگر کتاب تو کب تک سنو گے یوسف و کنا کی داستان، کب تک سنو گے یوسف و کنا کی داستان، کب تک فسانہ ہے زلیخا ورق ورق، کب تک فسانہ ہے زلیخا ورق ورق، پایا نہ نسخہ ہے مداوائے درد دل، لقمان کی بیاض کا، لقمان کی بیاض کا ڈھونڈا ورق ورق، لقمان کی بیاض کا، آیا نہ کچھ بھی ہاتھ بجز آہ نارسا، لکھتا رہا میں شرح تمنا ورق ورق، لکھتا رہا میں شرح تمنا ورق ورق۔ مقطع عرض ہے، کامل نہ ڈوب جائے کہیں نیر حیات، کامل نہ ڈوب جائے کہیں نیر حیات، کر لو کتاب زیست کو، کر لو کتاب زیست کو یکجا ورق ورق،
دل ہے اگر کتاب تو چہرہ ورق ورق لکھی ہے اس پہ تلخی یہ دنیا ورق ورق. یہ تھے جناب میم شین کامل جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اور اب میں ملتمس ہوں جناب فیاض قرشی صاحب سے جو لاہور سے ہمارے مشاعرے میں شریک ہیں. فیاض قرشی صاحب بنیادی طور پر پنجابی زبان کے شاعر ہیں اور بہت خوش الحان شاعر کہلاتے ہیں. ان کی آواز بہت خوبصورت ہے. شہر کے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں اور ہمارے مشاعرے میں آج لاہور سے تشریف فرما ہیں جناب فیاض قرشی صاحب. میں ملتمس ہوں جناب فیاض قرشی سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. جناب فیاض قرشی. ناظرین، میں عالمی حلقہ دانش اور اس کے روح رواں جناب محمد اشفاق بدایونی صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مشاعرے کی دعوت دی. غزل ملاحظہ فرمائیے. عرض کرتا ہوں. دکھ درد کے سارے رشتوں میں، دکھ درد کے سارے رشتوں میں، ایک درد جو اپنا لگتا ہے، دکھ درد کے سارے رشتوں میں. جب دیپ جلے تو دل اپنا تیری یاد میں جلنے لگتا ہے، دکھ درد کے سارے رشتوں میں. دنیا تو جلائے شمع کو جب رات اترنے لگتی ہے، یہ دل ہے کہ شعلہ بن جائے جب سورج ڈھلنے لگتا ہے، دکھ درد کے سارے رشتوں میں. ہر جام چھلکنے کو آئے تیرے ہاتھ میں آیا پیمانہ، کیا راز ہے جام کی مستی میں، کیا راز ہے جام کی مستی میں. وہ راز بھی کھلنے لگتا ہے، دکھ درد کے سارے رشتوں میں. جل جاتے ہیں لاکھوں پروانے ایک شمع پہ جل کر دیوانے، وہ پیار کی منزل کیا جانے، وہ پیار کی منزل کیا جانے. جو آگ سے ڈرنے لگتا ہے، دکھ درد کے سارے رشتوں میں. یہ دل جو بغاوت کر بیٹھے، احساس کا مارا دل ہی تو ہے. یہ تھے جناب فیاض قرشی جو ایک خوبصورت الحان کے ساتھ اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اور اب میں ملتمس ہوں جناب عادل امیر پیرزادہ سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. جناب عادل امیر پیرزادہ. عادل امیر پیرزادہ بنیادی طور پر بہت خوبصورت اور بہت انوکھی فکر کے ساتھ شعر کہتے ہیں. خصوصاً صنف نظم میں زیادہ طبع آزمائی فرماتے ہیں اور آج ہمارے مشاعرے میں وہ اپنی ایک خوبصورت نظم کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں. میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب عادل امیر پیرزادہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عادل پیرزادہ، میں عالمی حلقہ دانش کے روح رواں جناب اشفاق بدایونی اور آرگنائزر جناب اسد مرزا صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اب اس مشاعرے کے لیے مجھے شرکت کا موقع فراہم کیا. معاشرے کی عکاسی پر ایک نظم تحریر کی ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں.
کہ فلک پہ ستاروں کی کہکشاں ہے، فلک پہ ستاروں کی کہکشاں ہے، کوئی ہے عیاں اس میں کوئی نہاں ہے، نظر دیکھتی ہے ہر ایک سمت میری کہ ہر ذرہ ذرہ وجود خدا ہے، جو طاقت بدن میں ہے طاقت ہے تیری، کہیں بے پناہ زر کہیں ہے فقیری، کوئی شادماں ہے تو کوئی مقدر، غرض ہر طرف ایک عجب سا سما ہے، نگاہوں سے شرم و حیا اٹھ گئی ہے، حیا بے حیائی میں ضم ہو گئی ہے، تقدس نہ رشتوں کا باقی رہا ہے، ہر ایک ذی نفس مال و زر پہ فدا ہے، ہر ایک دل میں حرص و ہوس بڑھ گئی ہے، قناعت دلوں سے نکل سی گئی ہے، دلوں میں محبت ہے مال و متاع کی، دلوں میں نہ چاہت ہے تیری رضا کی، خلاف شرع کام اپنا رہے ہیں، شرع میں بھی شر ڈھونڈتے جا رہے ہیں، اور جہل اس قدر بڑھ گیا ہے زمیں پر کہ عالم بھی تاجر ہوئے جا رہے ہیں، کہیں فرقہ بندی کہیں ہے عداوت، نہ دل میں خلش ہے نہ کوئی ندامت، نہ پختہ خیالی نہ روشن مثالی، نہ بحر محبت نہ قول غزالی، خطابات میں فتنہ سازی بھری ہے، مخاطب کو بھی جو گراں لگ رہی ہے، اندھیرے ہر ایک سمت بڑھنے لگے ہیں کہ سانپ آستینوں میں پلنے لگے ہیں، اور جو حاکم ہے وہ بے حسی میں ہے ڈوبے، سمندر تھے جو بن گئے ہیں وہ کوزے، یہود و نصارہ کے پہلو میں بس کر ستم اہل مسلم پہ فرما رہے ہیں، اور زکوٰۃ اہل ثروت پہ اتنی گراں ہے، میرا مال میرا ہے چلا رہے ہیں۔ الہی ہمیں اب وہ طاقت عطا کر، وہ ہمت عطا کر، شجاعت عطا کر، ہمیں فکر احمد کی سنت عطا کر، اخوت عطا کر، قناعت عطا کر، ارادوں میں وہ پختگی تو عطا کر، گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا کر، ہمیں علم و فن میں مہارت عطا کر، قرآن کی بصیرت بصارت عطا کر کہ ہم اہل مغرب کو مغلوب کر لیں، یہود و نصارہ کو معطوب کر لیں، بداندیشیاں بھول جائیں دلوں کی، دلوں میں جو نفرت ہے اس کو مٹائیں، تیرا نام ہو رات دن اب زباں پر، نہ تیری عبادت سے ہم جی چرائیں، جو ہیں مشکلیں ان کو آسان کر دے، ہمیں فکر و فاقہ سے آزاد کر دے، نہ میں مال و زر کی عطا چاہتا ہوں، الہی میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اور اس کا حل، ان مسائل کا حل یہ ہے ان چند اشعار میں کہ دعائیں تو ہم رات دن کر رہے ہیں، دعائیں تو ہم رات دن کر رہے ہیں، عمل سے بچا کر نظر چل رہے ہیں، وہ توفیق ہم کو عمل کی خدارا، دعاؤں سے پھر مل سکے گا سہارا، توکل تیری ذات پر اس قدر ہو، دعاؤں سے زیادہ عمل پر نظر ہو۔ تمام احباب کا بہت شکریہ، فی امان اللہ۔ یہ تھے جناب عادل امیر پیرزادہ جو اپنی خوبصورت نظم پیش کر رہے تھے، اور اب میں ایک ایسے شاعر کو دعوت کلام دے رہا ہوں جن کو میں گراں قدر شاعر کہتا ہوں۔ میری مراد ہے جدہ سعودی عرب میں موجود ہمارے بہت ہی سینئر شاعر جناب مہتاب قدر صاحب، کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ مہتاب قدر ادبی حلقوں کی ایک بڑی فعال شخصیت ہیں اور ادب کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔ مہتاب قدر کہتے ہیں کہ کھل کے لکھو نا میری جور و جفا کے قصے، اور کبھی اپنی بھی آشفتہ سری لکھو نا۔ جناب مہتاب قدر۔ آداب و تسلیمات عالمی حلقہ دانش کے لیے اور اس کے روح رواں میرے بہت ہی محترم دوست محمد اشفاق بدایونی صاحب کی خواہش پر غزل کے چند اشعار پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ایک غزل سے پہلے دو تازہ شعر بالکل۔ نصاب عشق مت پڑھا یہ دور عہد مکر ہے، نصاب عشق مت پڑھا یہ دور عہد مکر ہے، محبتیں بھی خود غرض نصاب بھی گڑھا ہوا، مطالعہ بغیر ہی پڑھائی ہو رہی ہے اب،
مطالعہ بغیر ہی پڑھائی ہو رہی ہے، سوال بھی تخیلی، جواب بھی گڑھا ہوا۔ اور غزل کے چند شعر: حسین و دلکش و معصوم جذبے ٹوٹ جاتے ہیں، حسین و دلکش و معصوم جذبے ٹوٹ جاتے ہیں، گھروں میں روز چشمک ہو تو بچے ٹوٹ جاتے ہیں، بلندی پر پہنچتے ہیں تو قابو میں نہیں رہتے، زمیں والوں سے جن لوگوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، زمیں والوں سے جن لوگوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور بزرگوں کے سبھی قصے سناؤ اپنے بچوں کو، بزرگوں کے سبھی قصے سناؤ اپنے بچوں کو، پرانے ہوں تو قبروں کے بھی کتبے ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں معصوم بچپن کو جوانی کھانے لگتی ہے، جہاں معصوم بچپن کو جوانی کھانے لگتی ہے، وہیں پر چاند کی بڑھیا کے چرخے ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں معصوم بچپن کو جوانی کھانے لگتی ہے، وہیں پر چاند کی بڑھیا کے چرخے ٹوٹ جاتے ہیں، اور کہاں آسان ہوتا ہے حوادث جھیلنا مہتاب، کہاں آسان ہوتا ہے حوادث جھیلنا مہتاب، مراحل ایسے آتے ہیں کہ وعدے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ حضرت۔ یہ تھے جناب مہتاب قدر جدہ سعودی عرب سے، جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ اور اب میں دعوت کلام دیتا ہوں برطانیہ سے ہمارے مشاعرے میں شرکت کرنے والے شاعر کامران زبیر کو، جو کامران کامی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ کامران کامی کا شعری رجحان حمد اور نعت کی طرف ذرا زیادہ ہے، پھر بھی وہ غزل کی رنگینیوں سے دامن تہی کرتے نظر نہیں آتے۔ کامی کا شعری اسلوب بہت خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں میرے پہلو میں کامی دل نہیں، وہ سمجھتے ہیں میرے پہلو میں کامی دل نہیں، چیر کر دیکھیں کبھی حالت دل برباد کی۔ جناب کامران زبیر کامی۔ میں عالمی حلقہ دانش کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اس خوبصورت بین الاقوامی مشاعرے میں شرکت کی دعوت دی۔ خصوصاً اس تنظیم کے روح رواں محمد اشفاق بدایونی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ بہت بہت شکریہ۔ دو اشعار اور اس کے بعد اپنی غزل کے چند اشعار سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کبھی اتنی تو دے مہلت کہ خود سے گفتگو کر لیں، کبھی اتنی تو دے مہلت کہ خود سے گفتگو کر لیں، حصارِ نارسائی تجھ سے ہم فریاد کرتے ہیں، کہاں تک ساتھ دے گی تو ہمارا دشت غربت میں، کہاں تک ساتھ دے گی تو ہمارا دشت غربت میں، تجھے اس قید سے اے زندگی آزاد کرتے ہیں، تجھے اس قید سے اے زندگی آزاد کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ غزل کے چند اشعار مطلع دیکھیے گا۔ قصہ شکست دل کا سنایا گیا مجھے، قصہ شکست دل کا سنایا گیا مجھے، آنسو میں عکس ہجر دکھایا گیا مجھے، قصہ شکست دل کا سنایا گیا مجھے، قصہ شکست دل کا سنایا گیا مجھے، آنسو میں عکس ہجر دکھایا گیا مجھے۔ بدایونی صاحب ایک شعر دیکھیے گا۔ پھر گر پڑے گا فرش پہ خیمہ وجود کا، پھر گر پڑے گا فرش پہ خیمہ وجود کا، گر چارہ ساز ہوش میں لایا گیا مجھے، گر چارہ ساز ہوش میں لایا گیا مجھے، پھر گر پڑے گا فرش پہ خیمہ وجود کا۔
उफ इल्तिमासे वस्ल की मुश्किल मुसाफतें, उफ इल्तिमासे वस्ल की मुश्किल मुसाफतें, तकमील आरज़ू में रुलाया गया मुझे, तकमील आरज़ू में रुलाया गया मुझे, उफ इल्तिमासे वस्ल की मुश्किल मुसाफतें। मरहूने इल्तिफाते फरावानिए सितम, मरहूने इल्तिफाते फरावानिए सितम, आशुफ्ता हाल दश्त में लाया गया मुझे, आशुफ्ता हाल दश्त में लाया गया मुझे। बदायूनी साहब, आशुफ्ता हाल दश्त में लाया गया मुझे, मरहूने इल्तिफाते फरावानी सितम, आशुफ्ता हाल दश्त में लाया गया मुझे। और शेर देखिएगा, सोज़े गमे फिराक में ताउम्र में रहा, सोज़े गमे फिराक में ताउम्र में रहा, चारों तरफ से आज उठाया गया मुझे, चारों तरफ से आज उठाया गया मुझे, सोज़े गमे फिराक में ताउम्र में रहा, चारों तरफ से आज उठाया गया मुझे। और इसका मक्ता भी सुनाता चलूं, कामी है शायरों में मेरा भी शुमार अब, कामी है शायरों में मेरा भी शुमार अब, कैसा हसीन ख्वाब दिखाया गया मुझे, कैसा हसीन ख्वाब दिखाया गया मुझे, कामी है शायरों में मेरा भी शुमार अब, कैसा हसीन ख्वाब दिखाया गया मुझे। फिर गिर पड़ेगा फर्श पे खैमा वजूद का, गरचा रसाज होश में लाया गया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब कामरान जुबैर कामी जो अपना कलाम पेश कर रहे थे। और अब मैं दावत कलाम देता हूं जनाब फाजिल जमीली को। फाजिल जमीली आजकल कराची प्रेस क्लब के सदर भी हैं, मगर उसके बावजूद अपने तख्लीकी उमूर से दूर नहीं रह पाते। बहुत पुख्ता शायर हैं, नौजवान शायर हैं और अपने लहजे में एक इनफरादियत रखते हैं। अपने लबो लहजे की वजह से हम असर शुअरा में एक इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। फाजिल जमीली कहते हैं, मेरे वजूद को परछाइयों ने तोड़ दिया, मेरे वजूद को परछाइयों ने तोड़ दिया, मैं एक हिसार था तन्हाइयों ने तोड़ दिया। जनाब फाजिल जमीली। आलमी हल्का दानिश के इस बैनुल-अक़वामी मुशायरे में शिरकत का मौका देने पर मैं इस तंजीम के रूए रवां अशफाक बदायूनी साहब का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और एक गज़ल से आगाज़ करता हूँ। कहीं से नीले कहीं से काले पड़े हुए हैं, कहीं से नीले कहीं से काले पड़े हुए हैं, हमारे पैरों में कितने छाले पड़े हुए हैं। कहीं से नीले कहीं से काले पड़े हुए हैं, हमारे पैरों में कितने छाले पड़े हुए हैं। और कहीं तो झुकना पड़ेगा नाने जवीं की खातिर, कहीं तो झुकना पड़ेगा नाने जवीं की खातिर, न जाने किसके कहाने वाले पड़े हुए हैं, न जाने किसके कहाने वाले पड़े हुए हैं। और वो खुश बदन जिस गली से गुजरा था उस गली में, वो खुश बदन जिस गली से गुजरा था उस गली में, हम आज भी अपना दिल संभाले पड़े हुए हैं। वो खुश बदन जिस गली से गुजरा था उस गली में, हम आज भी अपना दिल संभाले पड़े हुए हैं। और हमारी खातिर भी फातिहा हो बराए बख्शिश, हमारी खातिर भी फातिहा हो बराए बख्शिश,
ہم آپ اپنے پہ خاک ڈالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری خاطر بھی فاتحہ ہو برائے بخشش، ہم آپ اپنے پہ خاک ڈالے پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری آنکھوں میں جب سے اترا ہے چاند کوئی، ہماری آنکھوں میں جب سے اترا ہے چاند کوئی، ہماری آنکھوں کے گرد ہالے پڑے ہوئے ہیں، ہماری آنکھوں میں جب سے اترا ہے چاند کوئی، ہماری آنکھوں کے گرد ہالے پڑے ہوئے ہیں، اور یقین نہیں ہے خود اپنے ہونے کا ہم کو ورنہ، یقین نہیں ہے خود اپنے ہونے کا ہم کو ورنہ، کئی مثالیں کئی حوالے پڑے ہوئے ہیں، کئی مثالیں کئی حوالے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پیروں میں کتنے چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تھے جناب فاضل جمیلی جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اب میں ملتمس ہوں انڈیا ممبئی سے بہت خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ جو اپنا ایک بہت خوبصورت اور بہت ہی فعال ایک فورم ہے قوس قزح ادبی فورم، جس کی وہ سرپرست بھی ہیں اور بڑے فعال طریقے سے اس کو چلاتی ہیں، شعر گوئی میں خاصی مہارت رکھتی ہیں، بہت ہی دھیمے لہجے میں بہت بھرپور شعر کہتی ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز ہے، پڑھنے میں ایک نزاکت موجود ہے، لیکن شعر کے بھاری بھرکم ہونے میں کوئی شائبہ نہیں رہتا۔ ہماری مہمان انڈیا ممبئی سے محترمہ شہناز شازی آج کے مشاعرے کی شریک ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عالمی حلقہ دانش گروپ کے روح رواں محترم محمد اشفاق بدایونی صاحب کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے اپنے اس مشاعرے میں شرکت کی دعوت دی اور میری عزت افزائی کی۔ ایک شعر اور ایک غزل پیش خدمت ہے۔ اب کہیں جا کے پذیرائی سے آگے نکلی، اب کہیں جا کے پذیرائی سے آگے نکلی، میری شہرت میری رسوائی سے آگے نکلی، میری شہرت میری رسوائی سے آگے نکلی۔ غزل پیش خدمت ہے۔ حمایت میں میری تم بول لوگے، حمایت میں میری تم بول لوگے، زمانے سے عداوت مول لوگے، حمایت میں میری تم بول لوگے، زمانے سے عداوت مول لوگے، بہت نایاب ہوتے جا رہے ہو، بہت نایاب ہوتے جا رہے ہو، کہو ملنے کا کتنا مول لوگے، بہت نایاب ہوتے جا رہے ہو، کہو ملنے کا کتنا مول لوگے، کھرے کھوٹے کا انتر جانتے ہو، کھرے کھوٹے کا انتر جانتے ہو، کسوٹی پر وفائیں تول لوگے، کسوٹی پر وفائیں تول لوگے، میرے اندر ہزاروں تلخیاں ہیں، میرے اندر ہزاروں تلخیاں ہیں، رگے جاں میں تم امرت گھول لوگے، رگے جاں میں تم امرت گھول لوگے، سبھی کی انگلیاں اٹھنے لگی ہیں، سبھی کی انگلیاں اٹھنے لگی ہیں، بھری محفل میں کیا سچ بول لوگے، بھری محفل میں کیا سچ بول لوگے، دکان دل بڑی مہنگی دکان ہے، دکان دل بڑی مہنگی دکان ہے، میرا ہر دکھ خوشی سے تول لوگے، میرا ہر دکھ خوشی سے تول لوگے، میرے آنسو بہت ہی قیمتی ہیں، میرے آنسو بہت ہی قیمتی ہیں، ستارے خاک میں کیا رول لوگے، ستارے خاک میں کیا رول لوگے، اور انا کے قفل زنگالود شازی، مقطع دیکھیے گا، انا کے قفل زنگالود شازی، اسے تم کہہ کے سمسم کھول لوگے، اسے تم کہہ کے سمسم کھول لوگے، حمایت میں میری تم بول لوگے، زمانے سے
अदावत मोल लोगे? अस्सलाम वालेकुम। ये थी मोहतरमा शहनाज शादी, मुंबई इंडिया से हमारे साथ शरीक मुशायरा थी। आपने उनका कलाम समाअत फरमाया और अब उनके बाद मैं मुल्तमिस हूँ जनाब शेख इस्माइल अजीम से कि वो अपना कलाम पेश करें। इस्माइल अजीम गजल कहते हुए उसके शेरी रचाव और बातपन को मलहूज रखते हैं, इजहार के लिए लफ्जों का इंतखाब खूब करते हैं और फिर उनकी बुनत से अपने अशार में जान डाल देते हैं। इस्माइल अजीम कहते हैं कि वफाओं का अब नहीं है मौसम, जफाओं का हौसला नहीं है, तो खुद को चाहेंगे और खुद से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। जनाब शेख इस्माइल अजीम, कराची, पाकिस्तान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख इस्माइल अजीम कराची से मुखातिब हूँ और सबसे पहले इस मुशायरे के रूह रवां जनाब अशफाक बदायूनी का मशकूर हूँ कि उन्होंने आलमी हल्का दानिश के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन मुशायरों का एहतमाम करके एक अच्छी अदबी रिवायत का आगाज़ किया। एक गज़ल आपकी नज़र कि ज़िंदगी के सिलसिले यूं ही हरे रह जाएंगे। अशफाक साहब की फरमाइश थी कि मैं उसको तरन्नुम से पढ़ूं, तो कोशिश करता हूँ। जिंदगी के सिलसिले यूं ही हरे रह जाएंगे, जिंदगी के सिलसिले यूं ही हरे रह जाएंगे। हम नहीं होंगे तो क्या है, दूसरे रह जाएंगे। अरे हम नहीं होंगे तो क्या है, दूसरे रह जाएंगे। और शेर देखिए कि उस सफ़र पे तो अकेला ही निकलना है हमें, उस सफ़र पे तो अकेला ही निकलना है हमें। जितने गुर्बतदार हैं वो सब परे रह जाएंगे, उस सफर पे तो अकेला ही निकलना है हमें। जितने गुर्बतदार हैं वो सब परे रह जाएंगे। और एक शेर है कि आब यारी अपने खून से जिसकी तू करता रहा, आब यारी अपने खून से जिसकी तू करता रहा। उस चमन के फूल पौधे बिन तेरे रह जाएंगे। अरे अभी यारी अपने खून से जिसकी तू करता रहा, उस चमन के फूल पौधे बिन तेरे रह जाएंगे। और शेर देखिए कि झूठ की और खोट की दौलत यहीं लुट जाएगी, झूठ की और खोट की दौलत यहीं लुट जाएगी। जितने सिक्के जेब में होंगे खरे रह जाएंगे। और जितने सिक्के जेब में होंगे
होंगे खरे रह जाएंगे। और शेर है कि हाँ कफन का एक टुकड़ा तन लपेटेगा तेरा, हाँ कफन का एक टुकड़ा तन लपेटेगा तेरा। और ये लिबास कीमती जो है भरे रह जाएंगे, हाँ ये लिबास कीमती जो है भरे रह जाएंगे। और एक दिन छप जाएगी अपनी खबर भी देखना, हाँ एक दिन छप जाएगी अपनी खबर भी देखना। और बाद अज़ां बस दोस्तों में तज़करे रह जाएंगे, एक दिन छप जाएगी अपनी खबर भी देखना। बाद अज़ां बस दोस्तों में तज़करे रह जाएंगे। और मुख्तार किया है कि बस फ़कत सच की कमाई साथ जाएगी अज़ीम, बस फ़कत सच की कमाई साथ जाएगी अज़ीम। माल ज़र रिश्ते और नाते सब धरे रह जाएंगे, माल ज़र रिश्ते और नाते सब धरे रह जाएंगे। जिंदगी के सिलसिले यूं ही हरे रह जाएंगे, हम नहीं होंगे तो क्या है दूसरे रह जाएंगे, हम नहीं होंगे तो क्या है दूसरे रह जाएंगे। जिंदगी के सिलसिले यूं ही हरे रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपकी समाअत का, बहुत शुक्रिया। शेख इस्माइल अजीम के बाद अब मैं दावत कलाम दे रहा हूं जनाब जमील अहसन को। जमील अहसन स्वीडन से हमारे मुशायरे में शरीक हैं। आप नज़्म और गज़ल दोनों में यकसा महारत के साथ तबादमाई फरमाते हैं। शेर पढ़ते बड़े धीमे लहजे में हैं, लेकिन उनके अशार और उनका कलाम बहुत जोरदार हुआ करता है। लहजे का एक बहुत ही मिठास का अंदाज जो है वो उनकी शायरी का खासा है। जमील अहसन कहते हैं कि प्यार बांटें तो हमें प्यार मिलेगा अहसन, और परदेश में खुश रहने की सूरत क्या है। जनाबे जमील अहसन स्वीडन से हमारे मुशायरे में शरीक जनाबे जमील अहसन। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन, मैं आलमी हल्क़े दानिश जद्दा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इस अपने चौथे आलमी मुशायरे में मुद्दऊ किया, और बतौर ख़ास मोहतरम मोहम्मद अशफाक साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कता और कुछ गज़लें सामीन के लिए पेश खिदमत है। अब आ गए हैं तो फिर कोई काम कर जाएं, जहां में रह के मोहब्बत का नाम कर जाएं। अब आ
गए हैं तो फिर कोई काम कर जाएं, जहां में रह के मोहब्बत का नाम कर जाएं, और दिलों में जन्नत व दोज़ख के वसवसे न रहें, दिलों में जन्नत व दोज़ख के वसवसे न रहें, जो सर झुकाएं तो सुबह से शाम कर जाएं। शुक्रिया। ये कथा एक गज़ल जनाब शकील साहब की फरमाइश पर कि ज़ख्म क्या सबको दिखाने के लिए होते हैं, ज़ख्म क्या सबको दिखाने के लिए होते हैं, ये ख़ज़ाने तो छुपाने के लिए होते हैं, ये ख़ज़ाने तो छुपाने के लिए होते हैं, और मेरा चेहरा तो मेरी जान तेरी जानिब है, मेरा चेहरा तो मेरी जान तेरी जानिब है, बाकी चेहरे तो ज़माने के लिए होते हैं, और दिल की बस्ती जो उजड़ जाए तो बस्ती ही नहीं, दिल की बस्ती जो उजड़ जाए तो बस्ती ही नहीं, शहर उजड़े तो बसाने के लिए होते हैं, और दिल की आवाज़ अगर शेर में शामिल हो जमील, दिल की आवाज़ अगर शेर में शामिल हो जमील, शेर महफिल में सुनाने के लिए होते हैं। ये थे जनाब जमील अहसन जो अपना कलाम पेश कर रहे थे। और अब आइए दावत सुखन देते हैं मोहतरमा अफरोज रिजवी को। अफरोज रिजवी एक बहुत ही मंझी हुई शायरा हैं, और न सिर्फ शायरा हैं बल्कि उर्दू ज़बान और उर्दू अदब की तरक्की और तरवीज में हमा वक्त मसरूफ़ रहती हैं। आप तंजीम शायरात पाकिस्तान की चेयरपर्सन हैं और 2 शेरी मजमूए सुखन अफरोज और ज़मन अफरोज की खालिक हैं। शेर कहने का बहुत ही खूबसूरत अंदाज है। चूंकि खुद सिन्फ नाजुक हैं, इसलिए गज़ल की तमाम नज़ाकतें उनके अशार में मिला करती हैं, और शेर सुनने वाला या उनका कारी जो है वो उनके अशार से दूर नहीं रहता। उनके लहजे में एक बहाव है, उसके बावजूद उनका सामे और कारी जो है पलट पलट कर उनके अशार की तरफ आता है। अफरोज रिजवी कहती हैं कि वो तपिश है तुम्हारी छाँव में, वो तपिश है तुम्हारी छाँव में, आबले पड़ गए हैं पाँव में। मोहतरमा अफरोज रिजवी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफरोज़ रिजवी, कराची पाकिस्तान से। आलमी हल्क़े दानिश जद्दा सऊदी अरब, जिसके बानी और रूह रवा हैं जनाब मोहम्मद अशफाक बदायूनी साहब, और ऑर्गेनाइज़र हैं जनाब असद मिर्ज़ा साहब। आप तवातुर के साथ मुशायरे मुनक़्क़िद करते हैं, और इस दफ़ा मुझे भी उन्होंने मुशायरे में मदऊ किया है। मैं आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ। एक कलाम पेश खिदमत है। तुझसे ताल्लुक़ात की तजदीद के लिए, तुझसे ताल्लुक़ात की तजदीद के लिए, मैंने चराग़ हाथ में उम्मीद के लिए, फैली है मेरे दिल में तेरे दिल की रोशनी, फैली है मेरे दिल में तेरे दिल की रोशनी, लम्हाते फ़िक्रियाँ हैं ये खुर्शीद के लिए। एक शेर तुझ पे इस तरह लिखूं कि जिस तरह, एक शेर तुझ पे इस तरह लिखूं कि जिस तरह मोमिन का शेर गैरत नाहीद के लिए। छेड़ा है एक नग़्मे शीरीं भी कूबकू, छेड़ा है एक नग़्मे शीरीं भी कूबकू, दिल ने हिलाले ईद की ताईद के लिए। सुए फलक नज़र जो उठी तो वज़ू किया, सुए फलक नज़र जो उठी तो वज़ू किया, मेरी ज़ुबाने कलमाए तौहीद के लिए। मेरे लबों ने आज क़सीदे बहुत पढ़े, मेरे लबों ने आज क़सीदे बहुत पढ़े, अपने खुदाए पाक की तमजीद के लिए। उठेंगे आज मेरी तरफ जब तेरे कदम, उठेंगे आज मेरी तरफ जब तेरे कदम, कोई ख़बर ना आएगी तरदीद के लिए। देखूं तुझे तो दामने तौसीफ़ की कसम, देखूं तुझे तो दामने तौसीफ़ की कसम,
ایک حرف بھی ملے نہیں تنقید کے لیے۔ میں سوچتی ہوں دشت تمنا میں آج شب، میں سوچتی ہوں دشت تمنا میں آج شب، آنکھیں ترس نہ جائیں تیری دید کے لیے۔ لیکن مجھے یقین ہے تیرے آسمان پر، لیکن مجھے یقین ہے تیرے آسمان پر اترے گی چاند رات میری عید کے لیے، تجھ سے تعلقات کی تجدید کے لیے میں نے چراغ ہاتھ میں امید کے لیے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھی محترمہ افروز رضوی صاحبہ جو اپنا کلام پیش کر رہی تھیں، اور اب ان کے بعد میں ملتمس ہوں محترمہ ریحانہ روحی سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ محترمہ ریحانہ روحی کا شعری سفر، چاہے وہ پاکستان میں مقیم ہوں یا بیرون ملک مقیم رہی ہوں، اسی دلجمعی اور خلوص کے ساتھ جاری و ساری رہتا ہے جو ان کے اشعار اور کلام کا تقاضا ہے۔ ریحانہ روحی کا شعری اسلوب قاری کو اس قدر بھاتا ہے کہ ان کا قاری اور سامع ان کے کلام سے دور نہیں رہ پاتا۔ ریحانہ کی شاعری، بالخصوص ان کی غزلوں میں وہ چاشنی ملتی ہے کہ ان کا ہر شعر جو ہے وہ داد و تحسین سے مزین نظر آتا ہے۔ ریحانہ روحی کہتی ہیں کہ رابطہ بھی نہیں رکھتا ہے سرے وصل کوئی، رابطہ بھی نہیں رکھتا ہے سرے وصل کوئی، اور تعلق بھی معطل نہیں ہونے دیتا۔ محترمہ ریحانہ روحی کراچی پاکستان سے ہمارے مشاعرے میں شریک محترمہ ریحانہ روحی۔ میں ریحانہ روحی کراچی سے ہوں، اور حلقہ عالمی حلقہ دانش کے روح رواں جناب اشفاق بدایونی اور اس کے آرگنائزر محترم اسد مرزا کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت کلام دی۔ تو میں اپنی ایک غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ دل کو رہ رہ کے یہ اندیشے ڈرانے لگ جائیں، دل کو رہ رہ کے یہ اندیشے ڈرانے لگ جائیں کہ واپسی میں اسے ممکن ہے زمانے لگ جائیں، واپسی میں اسے ممکن ہے زمانے لگ جائیں، اور سو نہیں پائیں تو سونے کی دعائیں مانگیں، سو نہیں پائیں تو سونے کی دعائیں مانگیں، اور نیند آنے لگے تو خود کو جگانے لگ جائیں، نیند آنے لگے تو خود کو جگانے لگ جائیں، اس کو ڈھونڈیں اسے ایک بات بتانے کے لیے، اس کو ڈھونڈیں اسے ایک بات بتانے کے لیے، اور جب وہ مل جائے تو وہ بات چھپانے لگ جائیں، جب وہ مل جائے تو وہ بات چھپانے لگ جائیں، اور اتنی تاخیر سے مت مل کہ ہمیں صبر آ جائے، اتنی تاخیر سے مت مل کہ ہمیں صبر آ جائے، اور پھر ہم بھی نظر تجھ سے چرانے لگ جائیں، اور پھر ہم بھی نظر تجھ سے چرانے لگ جائیں۔ ہر دسمبر اسی وحشت میں گزارا کہ کہیں، ہر دسمبر اسی وحشت میں گزارا کہ کہیں پھر سے آنکھوں میں تیرے خواب نہ آنے لگ جائیں، پھر سے آنکھوں میں تیرے خواب نہ آنے لگ جائیں،
جیت جائیں گی ہوائیں یہ خبر ہوتے ہوئے، جیت جائیں گی ہوائیں یہ خبر ہوتے ہوئے، تیز آندھی میں چراغوں کو جلانے لگ جائیں، تیز آندھی میں چراغوں کو جلانے لگ جائیں، اور اتنی تاخیر سے مت مل کہ ہمیں صبر آ جائے، اتنی تاخیر سے مت مل کہ ہمیں صبر آ جائے، اور پھر ہم بھی نظر تجھ سے چرانے لگ جائیں۔ وہ میرے شہر میں آیا تو مجھے ایسا لگا، وہ میرے شہر میں آیا تو مجھے ایسا لگا، جوں تہی دامنوں کے ہاتھ خزانے لگ جائیں، دل کو رہ رہ کے یہ اندیشے ڈرانے لگ جائیں، واپسی میں اسے ممکن ہے زمانے لگ جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھی محترمہ ریحانہ روحی جو اپنا کلام پیش کر رہی تھیں، اور اب میں دعوت دیتا ہوں جناب عارف امام کو ہیوسٹن امریکہ سے۔ عارف امام منقبت، سلام اور مرثیہ جس عقیدت کے ساتھ کہتے ہیں، اتنی ہی لذتوں کے ساتھ غزل کے اشعار بھی کہتے ہیں۔ عارف امام روایتی غزل کے دلدادہ تو نہیں، اور نہ ہی جدیدیت کے چکر میں بے راروی کا شکار نظر آتے ہیں۔ ہاں، جدت ان کے کلام کا خاصہ ہے، لفظوں کا چناؤ اور مصروں کی آرائش ان کے اشعار میں ایک لذت پیدا کر دیتی ہے۔ عارف امام کا رنگ سخن بھی یہی ہے۔ عارف امام شعری عظمت کو اور شاعر کی عظمت کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے کہ عجیب شے ہے سخن کی سر بلندی، عجیب شے ہے سخن کی سر بلندی، میرے سر کو جھکاتی جا رہی ہے۔ جناب عارف امام ہیوسٹن امریکہ سے۔ جناب عارف امام۔ یہ غزل میں اپنے پرانے دوست جنہیں ہم سب پیار سے علامہ اشفاق بھی کہتے ہیں، جو علم و ادب کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور فروغ علم و ادب کے لیے ان کی کوششیں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کی تنظیم کا نام تو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ یہ مشاعرہ دیکھ رہے ہیں تو بخوبی اس انجمن سے واقف ہوں گے۔ وہ میں بغیر کسی تاخیر کے اپنی ایک تازہ ترین غزل جو ابھی تک کہیں نہیں پڑھی بطور خاص اس مشاعرے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں تک یہاں وہاں ہم تھے، کچھ دنوں تک یہاں وہاں ہم تھے، اب کسے یاد ہے کہاں ہم تھے، کچھ دنوں تک یہاں وہاں ہم تھے، اب کسے یاد ہے کہاں ہم تھے، کون تھا ہم کو جاننے والا، کون تھا ہم کو جاننے والا، آپ اپنے لیے گماں ہم تھے، کون تھا ہم کو جاننے والا، آپ اپنے لیے گماں ہم تھے، یعنی اپنے عدم سے تھے موجود، یعنی اپنے عدم سے تھے موجود، نیستی نام تھا نشاں ہم تھے، یعنی اپنے عدم سے تھے موجود، نیستی نام تھا نشاں ہم تھے، اور دم بخود تھی چراغ ہست کی لو، دم بخود تھی چراغ ہست کی لو، روشنی تھے کبھی دھواں ہم تھے،
دم بخود تھی چراغ ہست کی لو، روشنی تھے کبھی دعاں ہم تھے، داستاں میں کوئی حقیقت تھی یا حقیقت میں داستاں ہم تھے، داستاں میں کوئی حقیقت تھی یا حقیقت میں داستاں ہم تھے، کام رکھتے تھے بے ثباتی سے، کام رکھتے تھے بے ثباتی سے، رائے کو رائے گاں ہم تھے، رائے کو رائے گاں ہم تھے، عمر گزری کے سینہ چاک ہیں ہم، عمر گزری کے نوجوان ہم تھے، عمر گزری کے سینہ چاک ہیں ہم، عمر گزری کے نوجوان ہم تھے، اور زندگی تھی کنارے دریا پر، اور کناروں کے درمیان ہم تھے، زندگی تھی کنارے دریا پر، اور کناروں کے درمیان ہم تھے، آپ نوحہ تھے آپ نوحہ گر، آپ نوحہ تھے آپ نوحہ گر، آپ ہی آنکھ سے رواں ہم تھے، آپ نوحہ تھے آپ نوحہ گر، آپ ہی آنکھ سے رواں ہم تھے، ایک جانب کھلے کھلے بازار، ایک جانب کھلے کھلے بازار، ایک جانب کشاں کشاں ہم تھے، ایک جانب کھلے کھلے بازار، ایک جانب کشاں کشاں ہم تھے، اپنی خلوت تھی اپنا پردہ تھا، اپنی خلوت تھی اپنا پردہ تھا، مہمان ہم تھے میزباں ہم تھے، اپنی خلوت تھی اپنا پردہ تھا، میزباں ہم تھے مہمان ہم تھے، میزباں ہم تھے، اور بار ہو کر زمیں کے شانے پر، بار ہو کر زمیں کے شانے پر، اپنی جانب رواں دواں ہم تھے، بار ہو کر زمیں کے شانے پر، اپنی جانب رواں دواں ہم تھے، اور سب نے دیکھا کہ رزق خاک ہوئے، سب نے دیکھا کہ رزق خاک ہوئے، کون سمجھا کہ آسماں ہم تھے، سب نے دیکھا کہ رزق خاک ہوئے، کون سمجھا کہ آسماں ہم تھے، کچھ دنوں تک یہاں وہاں ہم تھے، اب کسے یاد ہے کہاں ہم تھے۔ عارف امام کے بعد اب میں التماس کروں گا جناب اقبال صدف سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ جناب اقبال صدف کی شعری تخلیقات کا احاطہ گزشتہ 5 دہائیاں کیے ہوئے ہیں، لیکن شعری محافل اور مشاعروں میں شرکت نہ کرنے کے سبب وہ مقبول عام نہیں، لیکن جو کوئی ان کے کلام کو سنتا ہے تو اس کی شیرینی اور معنویت میں محو ہو جاتا ہے۔ اقبال صدف غزل کی اعلیٰ اقدار کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور نہ زمانے کے بدلتے ہوئے رنگوں سے مفر رکھتے ہیں، یہی حسین امتزاج ان کی سخنوری کا خاصہ ہے۔ اقبال صدف کہتے ہیں کہ مل تو لیجئے کبھی صدف سے بھی، آدمی اس قدر برا تو نہیں۔ کراچی پاکستان سے جناب اقبال صدف۔
السلام علیکم۔ عالمی حلقہ دانش کے روح رواں اشفاق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مشاعرے میں مجھے شرکت کی دعوت دی۔ اس سلسلے میں ایک غزل کے چند شعر عرض کر رہا ہوں۔ مطلع ہے یہ نہیں کہ اب ہمیں جانے جاں تیرا انتظار نہیں رہا، یہ نہیں کہ اب ہمیں جانے جاں تیرا انتظار نہیں رہا، ہاں مگر جو پہلے تھا آج وہ دل بے قرار نہیں رہا، یہ نہیں کہ اب ہمیں جانے جاں تیرا انتظار نہیں رہا، ہاں مگر جو پہلے تھا آج وہ دل بے قرار نہیں رہا، اور کوئی مست تیرے خیال میں، کوئی محو تیرے جمال میں، کوئی مست تیرے خیال میں، کوئی محو تیرے جمال میں، تیری بزم ناز میں آ کے پھر کوئی ہوشیار نہیں رہا، تیری بزم ناز میں آ کے پھر کوئی ہوشیار نہیں رہا، اور تیری چشم ناز نے بخش دی، تیری چشم ناز نے بخش دی گو دل حزیں کو ہر ایک خوشی، مگر ایک وہ تیر نظر کے جو تھا جگر کے پار نہیں رہا، مگر ایک وہ تیر نظر کے جو تھا جگر کے پار نہیں رہا، اور تجھے کیا بتاؤں میں جانے جاں، تجھے کیا بتاؤں میں جانے جاں غم عشق سے ہے اماں کہاں، تجھے کیا بتاؤں میں جانے جاں غم عشق سے ہے اماں کہاں، کہ وہ دل ہی دل نہ رہا جہاں غم و عشق یار نہیں رہا، کہ وہ دل ہی دل نہ رہا جہاں غم و عشق یار نہیں رہا، اور شعر عرض ہے کہ نہیں ہو رہا میں یوں ہی فنا، نہیں ہو رہا میں یوں ہی فنا، یہی عشق یار میں ہے بقا، نہیں ہو رہا میں یوں ہی فنا، یہی عشق یار میں ہے بقا، یہی اصل میں میری جیت ہے میں یہ بازی ہار نہیں رہا، یہی اصل میں میری جیت ہے میں یہ بازی ہار نہیں رہا، اور یہ جو ہجر ہے یا وصال ہے، یہ جو ہجر ہے یا وصال ہے، یہ میری وفا کا معال ہے، یہ جو ہجر ہے یا وصال ہے، یہ میری وفا کا معال ہے، جو بھی اس میں اب میرا حال ہے سو یہ مجھ پہ بار نہیں رہا، اور یہ نہیں کہ اب ہمیں جانے جاں تیرا انتظار نہیں رہا۔ اور مقطع عرض کرتا ہوں۔ تیرے نام ہی سے تھی آبرو یہاں کشتگانے جمال کی، تیرے نام ہی سے تھی آبرو یہاں کشتگانے جمال کی، تیرے بعد تجھ سے یہاں صدف کوئی دل فگار نہیں رہا، تیرے بعد تجھ سے یہاں صدف کوئی دل فگار نہیں رہا، اور یہ نہیں کہ اب ہمیں جانے جاں تیرا انتظار نہیں رہا، ہم اگر جو پہلے تھا آج وہ دل بے قرار نہیں رہا۔ شکریہ۔ اور ناظرین محترم، اقبال صدف کے بعد اب میں سعودی عرب کے شہر جدہ میں مقیم عالمی اردو مرکز کے صدر اور عالمی حلقہ دانش کے ہمدم جناب اطہر عباسی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ اطہر عباسی کو میں اسم بامسمى شاعر کہتا ہوں، کیونکہ اطہر کے اشعار میں شعریت اور معنویت جس طہارت کے ساتھ پائی جاتی ہے وہ کبھی شعراء کے حصے میں آتی ہے۔ اطہر عباسی غزل، نظم، حمد و نعت اور منقبت کے شعراء مطہرہ میں شمار ہوتے ہیں، لیکن جب غزل کہتے ہیں تو غزل کی تمام ضروریات اور جزیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے شعر کہتے ہیں۔ اطہر کا اپنا ایک شعری رنگ ہے، پڑھتے بھی بہت خوب ہیں، کہتے بھی بہت خوب ہیں۔ اطہر عباسی کہتے ہیں کہ کل کا غم آج میں کھو جاتا ہے، کل کا غم آج میں کھو جاتا ہے، روز ایک سانحہ ہو جاتا ہے۔ جناب اطہر عباسی، جدہ سعودی عرب سے۔ جناب اطہر عباسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عالمی اردو مرکز سعودی عرب کی جانب سے حلقہ دانش اور اس کے روح رواں محمد اشفاق بدایونی اور اس مشاعرے کے آرگنائزر اسد مرزا کو بین الاقوامی مشاعروں کے مسلسل انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کے مشاعرے میں شرکت میرے لیے یقیناً باعث مسرت ہے۔ یوٹیوب پر مشاعروں کا یہ سلسلہ اپنی انفرادیت کا حامل ہے۔ ایک غزل کے 2-3 اشعار اور ایک مکمل غزل پیش کر رہا ہوں، مراعات کیجیے۔
نشاط روح بدن جو میرے قیاس میں ہے، نشاط روح بدن جو میرے قیاس میں ہے، چھپا ہوا گل امید کے لباس میں ہے، چھپا ہوا گل امید کے لباس میں ہے، ہوا کے ساتھ ہے ایک لو جو ٹمٹماتی ہوئی، ہوا کے ساتھ ہے ایک لو جو ٹمٹماتی ہوئی، ہوا کے ساتھ نئی زندگی کی آس میں ہے، ہوا کے ساتھ نئی زندگی کی آس میں ہے، اے ماہتاب دکھا دے تو اپنا چاند نگر، اے ماہتاب دکھا دے تو اپنا چاند نگر، ایک آسمان ستاروں کا التماس میں ہے، اور ہر ایک لفظ سراپا گزار ہے اطہر۔ یہ اشفاق بدایونی کی نظر ہے یہ مطلب کہ ہر ایک لفظ سراپا گزار ہے اطہر، یہ اعتراف محبت میرے سپاس میں ہے، یہ اعتراف محبت میرے سپاس میں ہے۔ اب غزل کی چند شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے کہ میں نے افسانہ جو اشکوں کی زبانی لکھا، میں نے افسانہ جو اشکوں کی زبانی لکھا، اس نے عنوان محبت کی کہانی لکھا، میں نے جس پھول کو خوشبو کی نشانی لکھا، اس نے تربت پہ سجاتے ہوئے فانی لکھا، اس نے تربت پہ سجاتے ہوئے فانی لکھا، میں نے دریائے محبت جو دکھایا اس کو، میں نے دریائے محبت جو دکھایا اس کو، اس نے آنکھوں میں اترتے ہوئے پانی لکھا، میں نے پوچھا ہے کہاں عمر گزشتہ کی کتاب، میں نے پوچھا ہے کہاں عمر گزشتہ کی کتاب، اس نے بے ساختہ ایک لفظ جوانی لکھا، میں نے پوچھا ہے کہاں عمر گزشتہ کی کتاب، اس نے بے ساختہ ایک لفظ جوانی لکھا، میں نے چاہا کہ غزل پر کوئی تنقید کرے، میں نے چاہا کہ غزل پر کوئی تنقید کرے، اس نے جاتے ہوئے پرسوز کہانی لکھا، اس نے جاتے ہوئے پرسوز کہانی لکھا، میں نے ایک بار سنایا جو غزل کا مطلع، میں نے ایک بار سنایا جو غزل کا مطلع، اس نے پیشانی پہ خود مطلع ثانی لکھا، میں نے ایک بار سنایا جو غزل کا مطلع، اس نے پیشانی پہ خود مطلع ثانی لکھا، میں نے زلفوں میں چمکتا ہوا چہرہ دیکھا، میں نے زلفوں میں چمکتا ہوا چہرہ دیکھا، اس نے شہزادی گل رات کی رانی لکھا، اس نے شہزادی گل رات کی رانی لکھا، میں نے ہجرت کا حسین چاند دکھایا پھر بھی، میں نے ہجرت کا حسین چاند دکھایا پھر بھی، اس نے ہجرت کو میری نقل مکانی لکھا، اس نے ہجرت کو میری نقل مکانی لکھا، اور مقطع ہے کہ میں نے لہجے میں سنورتے ہوئے دیکھا تھر، میں نے لہجے میں سنورتے ہوئے دیکھا تھر، اس نے احوال غزل دل کی زبانی لکھا، میں نے افسانہ جو اشکوں کی زبانی لکھا، اس نے عنوان محبت کی کہانی لکھا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب اطہر عباسی، جدہ سعودی عرب سے ہمارے مشاعرے میں شریک تھے، اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اب میں گزارش کروں گا آج کے مشاعرے کے آخری شاعر اور صدر مشاعرہ جناب سید قمر حیدر قمر سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ قمر حیدر قمر 2 شعری مجموعوں کے خالق ہیں، جن میں چراغ سا وہ آدمی اور ہوا پر دستخط شامل ہیں۔ قمر حیدر قمر سلام، منقبت، مرثیہ اور دیگر اصناف میں بڑی مہارت کے ساتھ اپنی تخلیق کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ جس صنف میں بھی طبع آزمائی فرماتے ہیں اس صنف کا حق ادا کر دیتے ہیں، اس میں جدید فکر کا زاویہ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ شعری رموز پر گرفت کافی مضبوط ہے، اسی لیے نئی تراکیب باندھنے کا ہنر بھی جانتے ہیں۔ قمر حیدر قمر کہتے ہیں کہ تو اپنا خود بھی کوئی انقلاب کر تحریر، تو اپنا خود بھی کوئی انقلاب کر تحریر، تمام عمر ہی تاریخ انقلاب نہ پڑھ۔ آج کے مشاعرے کے صدر اور آخری شاعر جناب سید قمر حیدر قمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قمر حیدر قمر کے سلام و آداب قبول کیجیے۔ عالمی حلقہ دانش کے جناب محمد اشفاق بدایونی جو روح رواں ہیں اس حلقے کے، اور ماشاءاللہ کئی کامیاب مشاعروں کا انعقاد کر چکے ہیں الیکٹرانک میڈیا پر، مبارکباد بھی انہیں پیش کرتا ہوں اور اپنی تازہ غزل پیش خدمت ہے۔ عرض کیا کہ فضا اس گھر کی نورانی نہیں ہے، فضا اس گھر کی نورانی نہیں ہے، یہاں شاید کوئی بیٹی نہیں ہے، یہاں شاید کوئی بیٹی نہیں ہے۔ محبت ہے میرا لازم فریضہ، محبت ہے میرا لازم فریضہ، مگر یہ فرض سرکاری نہیں ہے، مگر یہ فرض سرکاری نہیں ہے۔ اور بھرے ہیں اس قدر جلوے تمہارے، بھرے ہیں اس قدر جلوے تمہارے، جگہ ہی آنکھ میں باقی نہیں ہے، جگہ ہی آنکھ میں باقی نہیں ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ لبے دریا تیمم کر رہا ہوں، لبے دریا تیمم کر رہا ہوں، یہاں چھونے کو بھی پانی نہیں ہے، یہاں چھونے کو بھی پانی نہیں ہے۔ اور عرض کیا کہ حصول منزل جانا میں یارو، حصول منزل جانا میں یارو، یہ اچھا ہے کہ آسانی نہیں ہے، یہ اچھا ہے کہ آسانی نہیں ہے۔ اور اگر تم عشق کرنا چاہتے ہو، اگر تم عشق کرنا چاہتے ہو، کہیں بھی کوئی دشواری نہیں ہے، کہیں بھی کوئی دشواری نہیں ہے۔ میں ان کی ایک جھلک بھی دیکھ پاؤں، میں ان کی ایک جھلک بھی دیکھ پاؤں، یہ مہلت بھی کوئی تھوڑی نہیں ہے، یہ مہلت بھی کوئی تھوڑی نہیں ہے۔ اور ہمیں بس آپ سے مطلب ہے جانا، ہمیں بس آپ سے مطلب ہے جانا، کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور بہت رنگین ہیں باتیں تمہاری، بہت رنگین ہیں باتیں تمہاری، مگر باتوں میں سچائی نہیں ہے، مگر باتوں میں سچائی نہیں ہے۔ بہت رنگین ہیں باتیں تمہاری، مگر باتوں میں سچائی نہیں ہے۔ شکست فاش بھی ہے فتح اس کی، شکست فاش بھی ہے فتح اس کی، محبت ہار سکتی ہی نہیں ہے، محبت ہار سکتی ہی نہیں ہے۔ تیری یادوں کے میلے لگ رہے ہیں، تیری یادوں کے میلے لگ رہے ہیں، میں تنہا ہوں پر تنہائی نہیں ہے، میں تنہا ہوں پر تنہائی نہیں ہے۔ فضا اس گھر کی نورانی نہیں ہے، یہاں شاید کوئی بیٹی نہیں ہے، یہاں شاید کوئی بیٹی نہیں ہے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ و مستعان۔ ناظرین محترم، قمر حیدر قمر اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور وہ اس مشاعرے کے صدر بھی تھے۔ ان کے کلام کے بعد مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے مشاعرے کے میزبان محمد اشفاق بدایونی کو اجازت دیجیے، آئندہ ملاقات کا انتظار رہے گا آپ سے۔ ناظرین، آپ نے ہمارا چوتھا بین الاقوامی مشاعرہ ملاحظہ فرمایا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ مشاعرہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی آراء سے ہمیں مطلع فرمائیے، جس کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اب اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان حسن مرزا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔